السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویکلی ٹاسک میں آج ہمارا موضوع ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ کلام ربی میں سورہ توبہ آیت نمبر 123 میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں ہمیں 3 باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان کفار سے جو لوگ تم سے زیادہ قریب ہیں اتنا ہی ان سے جہاد کرو۔ پہلے انہیں اسلامی طرز عمل پہ شامل کرو، اس کے بعد ان سے جہاد کرو۔ جو ان کی بنسبت دور ہیں، کیونکہ ہر کام میں آسان سے آسان اور بہتر سے بہتر ہونے کا خیال سب سے پہلے رکھا جاتا ہے، تو اپنی سرحدوں سے ملنے والوں کے ساتھ لڑائی پہلے کرو، کیونکہ اس میں نہ زیادہ سواریوں کی ضرورت ہوگی، نہ اخراجات کی، اور نہ دور کے سفر کی مشقت ہوگی۔ اس کے بعد دور والوں سے لڑو۔ اس کے بعد ترتیب کو ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ دعوت میں بھی یہی ترتیب رکھیں، پہلے گھر والے، پھر خاندان والے، پھر قبیلہ، پھر شہر، پھر اپنا ملک، پھر تمام دنیا، اور جہاد میں بھی یہی ترتیب ہونی چاہیے، کیونکہ جہاد بھی دعوت ہی کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ اسی ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے خاص قبیلہ قریش سے جنگ کی، پھر جزیرہ عرب کے دوسرے قبائل سے، پھر بنو قریظہ اور پھر بنو نذیر سے، پھر خیبر اور فدق کے اہل کتاب سے جو مدینے کے ارد گرد تھے، پھر مکہ فتح ہوا، پھر یمن، بحرین، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا۔ جب ان سے فارغ ہوئے تو غزوہ تبوک کی مہم پر ملک شام کے نصارہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ یہی ترتیب آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی رکھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لازم ہے کہ تم حملہ کرو تو اس کی شدت کفار کو واضح طور پر محسوس ہو، اور اگر کبھی وہ حملہ کرنے کی غلطی کریں تو جواب میں انہیں کسی جگہ نرمی اور کمزوری نہ مل سکے، کیونکہ ایمان کا کمال ہی مسلمان بھائی کے لیے نرم ہونا اور کفار کے لیے سخت ہونا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خوبی بتائی۔ کافروں پر بہت سخت، آپس میں نہایت رحم دل تھے وہ۔ اسی طریقے سے اس کا مشاہدہ پوری تاریخ اسلام میں ہوتا رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلفاء و ملوک اور امراء و عوام جب متقی ہوتے، اللہ تعالیٰ کی خاص معیت و نصرت ان کے ساتھ ہوتی، اور ہر جگہ فتح ان کے قدم چومتی، اور جب وہ ظالم یا فاسق ہوتے اور عیش و عشرت یا باہمی لڑائیوں میں مصروف ہوتے تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی اور دشمن ان کے علاقوں پر قابض ہو جاتے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کی معیت ساتھ اور نصرت و تائید سے حاصل کرنی ہے تو وہ تقوی کے ساتھ ہی حاصل ہوگی، محض سائنسی ترقی یا کثرت تعداد سے نہیں ہوگی۔ اللہ کے نزدیک زیادہ عمل وہی ہے جو متقی لوگوں کا ہے۔ حدیث لیے ہم نے سلسلۃ الصحیحہ سے، حدیث نمبر 146 ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سا شخص افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل سچی زبان والا۔ صحابہ نے کہا، سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ صاف دل والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متقی، پرہیزگار، صاف شفاف، جس میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ سرکشی، نہ کینہ اور نہ حسد۔ اب دیکھیں، حسد اور کینہ رکھنے والا بھی شخص متقی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھتا ہو، لاکھ روزے رکھتا ہو، لاکھ ارکان اسلام، لاکھ ایمان کی بات کرتا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں کینہ ہے کسی کے لیے، یا حسد ہے، یا وہ گناہ گار ہے، یا صاف شفاف اس کا کردار نہیں ہے، تو وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص میں متقی کو اللہ رب العزت نے افضلیت دی ہے، اس کے علاوہ کسی شخص کو کسی پر کوئی افضلیت حاصل نہیں ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک اور حدیث 1164 سے لیے ہم نے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق یعنی کہ حج کے دنوں میں وسط میں ہمیں خطبۃ الوداع ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہاری والد آدم علیہ السلام ایک ہیں، خبردار، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی سرخ کو سیاہ پر اور نہ کسی سیاہ کو سرخ پر فضیلت ہے، سوائے تقوی کی صورت میں۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا متقی شخص ہے، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موجود شخص غیر موجود کو پیغام پہنچا دے۔ یہ حدیث ہم بارہا سن چکے ہیں، اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم اجمی لوگ ہیں جو عرب سے باہر ہیں، اور عرب اعلیٰ اور عرفہ سمجھے جاتے ہیں، مگر کسی بھی عربی کو کسی بھی اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی بھی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں، گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہیں۔ اگر فوقیت ہے تو تقوی رکھنے والے شخص، نیک، پرہیزگار، سچے، ایماندار، دل کے صاف شخص کو دوسروں پہ فضیلت حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی شخص کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ دولت، مرتبے میں ہم کسی کو افضلیت نہیں دے سکتے، افضلیت صرف اور صرف اللہ کے پرہیزگار لوگوں کے لیے ہی ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو پرہیزگاری کا دامن پکڑنے